بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، صدقہ کرنے سے مصیبتیں، بیماریاں اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ اگر تالاب وغیرہ سے پانی پینا ہو تو وہاں سے پئیں جہاں سے گھوڑا پیتا ہو، کیونکہ گھوڑا کبھی گندا پانی نہیں پیتا۔ سونے کے لیے بستر وہاں بچھائیں جہاں بلی سوتی ہے، کیونکہ بلی ہمیشہ پرسکون جگہ پسند کرتی ہے۔ درخت وہاں لگائیں جہاں گلہری گھر بناتا ہے، کیونکہ گلہری زرخیز زمین میں گھر بناتی ہے۔ پانی تلاش کرنے کے لیے کھدائی وہاں کریں جہاں پرندے گرمی سے بچنے کے لیے چھپتے ہیں، کیونکہ جہاں پرندے ہوتے ہیں وہاں پانی چھپا ہوتا ہے۔ سونے اور اٹھنے کا بہتر وقت تلاش کرنا چاہتے ہو تو پرندوں کے ساتھ سونے اور جاگنے کی کوشش کریں۔ تازہ سبزیاں کثرت سے کھائیں، جسم مضبوط اور دل جنگل کے جانوروں کی طرح صحت مند ہو جائے گا۔ ناظرین، آسمان کی جانب جتنا ہو سکے دیکھا کریں، خیالات روشن اور واضح ہوں گے۔ عقل اور وقار میں اضافہ چاہتے ہو تو ہمیشہ خاموش اور پرسکون رہیں، آپ کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوگا۔ زندگی بھر امن اور سکون سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو دن میں قرآن کی تلاوت لازمی کریں۔ ناظرین، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے یمن کی طرف مبعوث فرمایا تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے وصیت کرنے کے لیے اس کے ساتھ باہر تشریف لائے۔ اس وقت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی سواری کے ساتھ ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ جب آپ فارغ ہوئے تو فرمایا، معاذ، ممکن ہے کہ تم اس سال کے بعد مجھ سے ملاقات نہ کر سکو، شاید کہ تم میری مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کی وجہ سے گھبرا کر رونے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کی طرف رخ پھیر کر فرمایا، متقی لوگ میری قرابت و شفاعت کے زیادہ حقدار ہیں، وہ جو بھی ہوں اور جہاں بھی ہوں۔ ناظرین، اگر سر میں خشکی ہو تو پیاز کا رس سر پر لگانے سے سر کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ جو کا پانی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور قوت مدافعت میں بھی اضافہ کر دیتا ہے۔ صبح کے وقت جلدی آنکھ کا کھل جانا نیند پورا ہونے کی نشانی ہے۔ اگر کسی کو جسمانی کمزوری ہو جائے تو وہ دودھ میں کھجور ملا کر پی لیا کرے اور کھجور کھائے، اس سے جسمانی کمزوری ختم ہو جائے گی اور جسم صحت مند اور تندرست ہو جائے گا۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا صدقہ عمر میں اضافہ کرتا ہے، بری موت کو روکتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تکبر و فخر کو ختم کر دیتے ہیں۔ جن لوگوں کو نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو وہ رات کو الائچی چبا لیا کریں۔ جتنا ہو سکے پانی زیادہ سے زیادہ پیا کریں، آپ کے گردے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ پانی جلد کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ اگر جوانی برقرار رکھنی ہے اور دل کو مضبوط رکھنا چاہتے ہیں تو روزانہ نہار منہ لال سیب کا رس پی لیا کریں۔ سونف کھانے میں زیادہ استعمال کرنے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ جو ناشتے میں روزانہ سلاد استعمال کرتے ہیں ان کا پیٹ کبھی باہر نہیں آتا۔ ناظرین، جو لوگ 8 گھنٹے سے کم سوتے ہیں وہ ذہنی تناؤ اور بے چینی کا شکار رہتے ہیں۔ گندم کے آٹے میں سونف شامل کر کے کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ جو عورتیں خوشحال زندگی گزارنا چاہتی ہیں ان کو چاہیے کہ چغلی کی عادت چھوڑ دیں اور حسد کرنے سے بچے رہیں۔ اپنے خوراک کو ہمیشہ حلال رکھیں تاکہ تمہاری ہر دعا قبول ہو جائے۔ ناظرین، نہار منہ 2 اخروٹ کھا لینے سے بدن کا درد اور کمر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ کھانے سے پہلے سلاد کھائیں، یہ کھانا ہضم کرنے میں بھی مدد دیتا ہے اور معدے کو صحت مند بھی رکھتا ہے۔ رات کو دودھ پی کر سویا کریں، رنگ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ سیب اور چقندر کھا لینے سے ہڈیوں کے جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ عجوا کھجور کھانے سے
جسم سے تمام فاسد مادوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور ساتھ ہی جوڑوں کا درد بھی دور ہو جائے گا اور پٹھے بھی مضبوط ہو جائیں گے۔ ناظرین، ادرک کا رس استعمال کرنے سے کولیسٹرول میں بھی کمی آتی ہے اور موٹاپا کم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ لونگ کا تیل کھانسی اور سانس کی نالیوں کی بیماریوں کے علاج کے لیے مفید ہے۔ یہ کھانسی زکام سے بچنے میں مدد کرتا ہے۔ پھولوں کے سیرابی کرتے وقت پانی میں تھوڑا سا سیب کا سرکہ شامل کریں، یہ پھولوں کو تازہ رکھتا ہے۔ ادرک، ہلدی اور شہد کا مرکب بنا کر روزانہ کھا لیں، یہ کھانسی کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ناظرین، کھانے کے بعد دار چینی یا پودینے کے پتے چبائیں، یہ منہ کی بدبو اور کھانے کی بھوک کو کم کرتے ہیں۔ صبح خالی پیٹ ایک سیب کاٹ کر کھانے سے دل اور سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ 3 کام جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ 1. ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کو معاف کر دینا اور کسی کے گناہ پر پردہ کرنا۔ جب سونے کا ارادہ ہو تو نیم گرم پانی کے 2 گھونٹ پی لیا کریں، نیند جلدی اور پرسکون آئے گی، جو دل کی دھڑکن کو معمول پر رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ قوت مدافعت میں اضافہ کرنا ہے تو وٹامن سی سے بھرپور ہونے کے باعث کشمش قوت مدافعت کو مضبوط بناتی ہے۔ ناظرین، شہد میں اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی شوگر خصوصیات ہوتی ہیں جو جسم کو انفیکشن سے بچاتی ہیں۔ شہد کے استعمال سے ہاضمے کے مسائل جیسا کہ گیس اور قبض میں آرام ملتا ہے۔ کشمش، شہد اور کھجور، یہ تینوں قدرتی اجزاء ہیں جو صدیوں سے مختلف بیماریوں کے علاج اور صحت کے مسائل میں مدد کے لیے استعمال ہوتے آ رہے ہیں۔ کھجور دل کو صحت مند رکھتی ہے اور اس میں موجود خصوصیات کولیسٹرول کی سطح کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں اور دل کی بیماریوں کے خطرے کو کم کرتے ہیں۔ ناظرین، اسی طرح کشمش میں فائبر کی اچھی مقدار ہوتی ہے جو ہاضمے کو بہتر بنانے میں مدد کرتی ہے۔ شہد میں موجود ایسے غذائی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو دل کے مسائل کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ناظرین، مٹی کے برتن میں کھانا کھانے سے معدے کی تمام تر بیماریاں نہیں ہوتی اور کھانے میں بھی لذت آتی ہے۔ اگر زمین سے شہد کی مکھی کا وجود ختم ہو جائے تو انسانی حیات 4 دن میں ختم ہو جائے گی۔ اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسروں سے سرد ہونے والے گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کرو، کیونکہ یہ تمہارے کردار کا امتحان ہے۔ رات کو دیر سے کھانا کھانے سے آپ کے معدے میں سوجن ہو سکتی ہے۔ ناظرین، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کھجور کی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے اور آپ نے کوئی بستر وغیرہ نہیں بچھایا ہوا تھا اور اس چٹائی کے نشانات آپ کے پہلوں پر تھے اور آپ نے چمڑے کے تکیے پر ٹیک لگائی ہوئی تھی جس میں کھجور کے درخت کے پتے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے حضور دعا فرمائیں کہ وہ آپ کی امت پر فراخی فرمائے، کیونکہ فارسیوں اور رومیوں پر بہت نوازشات ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن خطاب، کیا تم ابھی تک اسی مقام پر ہو؟ یہ کفار وہ لوگ ہیں کہ انہیں ان کی لذتیں اس دنیا کی زندگی میں جلد عطا کر دی گئی ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے، کیا تم خوش نہیں کہ ان کے لیے دنیا میں ہوں اور تمہارے لیے آخرت میں؟ ناظرین، دوپہر کے وقت زیادہ سے زیادہ پیاز کھا لیا کریں، مردانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ دنیا میں انسان کی سب سے بڑی خواہش سکون ہوتی ہے،
جس کو اللہ نے 2 چیزوں میں رکھا ہے، ایک قرآن میں اور دوسرا نماز میں۔ نیم گرم پانی زیادہ استعمال کرنے سے انسان کو دل کی بیماریوں کا خطرہ کم سے کم ہوتا ہے۔ ناظرین، چھوٹی مکھی کی شہد کا صرف ایک قطرہ آنکھ میں ڈالنے سے نظر تیز ہو جائے گی۔ خوشبو دماغ کی قوت کو بڑھانے میں مفید ہے اور بینائی کی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ پیشاب کو زیادہ دیر تک روکے رکھنے سے مثانہ کمزور ہو جاتا ہے۔ انسان کے لیے سب سے مفید کھانا سبزی ہے اور بہترین پھل انگور ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب انسان ٹینشن فری ہو کر سوتا ہو تو اس کا وزن کم ہونے لگتا ہے؟ خربوزہ کھانے سے وزن میں اضافہ اور جسم کی بہتر نشوونما ہوتی ہے۔ صبح سورج طلوع ہونے سے قبل 1 چٹکی کچے چاول کھا لینے سے جگر مضبوط ہو جاتا ہے۔ پٹھوں کو زیتون کے تیل سے مالش کرنے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، انار کے چھلکوں کی چائے بنا کر پینے سے زکام فوری طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ اگر بال گرتے ہیں اور کمزور پن کا شکار ہوں تو انڈے کی زردی بالوں میں لگانے سے بالوں کا گرنا ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو شوگر ہے تو آپ کی اس تکلیف کا باعث آپ کی اپنی غذا ہے، اس لیے ایسی غذائیں کھائیں جس میں میٹھا کم سے کم ہو۔ زندگی کے اکثر مقامات پر ہم محسوس کرتے ہیں کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور آخرکار ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ صرف اللہ کا ہونا ہمارے لیے کس قدر بہتر تھا۔ ناظرین، اللہ کی راہ میں تقسیم کرنے کی نیت سے کمائیں، کوئی طاقت کامیاب ہونے سے روک نہیں سکے گی۔ شوگر کے مریضوں کے لیے قدرت کا انمول تحفہ کھیرا ہے، اسے ضرور کھایا کریں۔ جس گھر میں والدین کو دکھ ملتے ہیں، ایسا گھر بہت جلدی برباد ہو جاتا ہے۔ اگر اپنی صحت کو اچھا رکھنا چاہتے ہیں تو چاولوں کے فوراً بعد دودھ نہ پئیں۔ ناریل کا تیل استعمال کرنے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سستی ختم ہو جاتی ہے۔ چہرے کی چربی کو کم کرنے کے لیے چہرے پر مالٹے یا پھر لیموں کا رس لگائیں۔ معدے کی جلن کا مسئلہ ہو تو 1 گلاس دودھ میں چند عدد کھجور ڈال کر پی لیں، معدے کی جلن فوری طور پر دور ہو جائے گی۔ ناظرین، پلٹ کر جواب دینا بے شک غلط بات ہے، لیکن سنتے رہیں تو لوگ بولنے کی تمیز بھول جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ کس صدقے کا ثواب زیادہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ ثواب کی صورت یہ ہے کہ تم ایسی حالت میں صدقہ کرو جبکہ تمہاری تندرستی قائم ہو اور تمہارے اندر دولت کی چاہت اور اس کو اپنے پاس رکھنے کی حرص ہو۔ اس حالت میں راہ خدا میں مال خرچ کرنے سے تمہیں محتاجی کا خطرہ ہو اور دولت مندی کی دل میں آرزو ہو۔ ایسے وقت میں اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرنا سچی خدا پرستی اور خدا طلبی کی دلیل ہے، اور ایسے صدقے کا ثواب بہت بڑا ہے۔ اور ایسا نہ ہونا چاہے کہ تم سوچتے رہو اور ٹالتے رہو یہاں تک کہ جب موت کا وقت آ جائے اور جان کھینچ کر حلق میں آ جائے تو تم مال کے بارے میں وصیت کرنے لگو کہ اتنا فلاں کو اور اتنا فلاں کو، حالانکہ اب تو مال تمہاری ملکیت سے نکل کر فلاں فلاں کا یعنی کہ وارثوں کا ہو ہی جائے گا۔ ناظرین، موٹاپا آ جائے یا پیٹ لٹک جائے تو زیرے کا تیل ناف میں ڈال دیا کریں، آپ کا پیٹ چند دن میں اندر چلا جائے گا۔ ناظرین، کالے زیرے کے تیل سے اپنے جسم کی مالش کریں، ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی۔ جن لوگوں پر موٹاپا آ جائے وہ روزانہ دہی میں دار چینی ملا کر کھا لیں، اس سے وزن چند دنوں میں کم ہو جائے گا۔ اگر مثانے کی کمزوری ہو جائے تو پانی کا زیادہ استعمال کرنے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔
ناظرین، انسان پر جب اچھا وقت آنے لگتا ہے تو بہت سے ایسے رشتے بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو بہت پہلے آپ کو قبر میں اتار چکے ہوتے ہیں۔ نظر خراب ہو یا کان میں درد ہو تو سونف اور شہد مکس کر کے کھایا کریں۔ آنکھوں میں دھندلا پن نظر آنے لگے تو سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما لگا لیں، اس سے نظر عقاب جیسی تیز ہو جائے گی۔ ناظرین، جن لوگوں کو بواسیر کا مسئلہ ہو وہ گڑ والا شربت بنا کر پیا کریں، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ گڑ بواسیر کے لیے انتہائی مؤثر چیز ہے۔ ماہواری میں درد کا مسئلہ ہو تو پودینے کا عرق صبح شام ایک ایک چمچ پیا کریں۔ ناظرین، سعد بن ابن وقاص نے بیان فرمایا کہ ایک دفعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ اس وقت چند قریشی عورتیں، خود آپ کی بیویاں آپ کے پاس بیٹھی آپ سے گفتگو کر رہی تھی اور آپ سے خرچ میں بڑھانے کا سوال کر رہی تھی، خوب آواز بلند کر کے۔ لیکن جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی، وہ خواتین جلدی سے پردے کے پیچھے چلی گئیں۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو ہنستا رکھے یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ان عورتوں پر تعجب ہوا، ابھی ابھی میرے پاس تھی لیکن جب تمہاری آواز سنی تو پردے کے پیچھے جلدی سے بھاگ گئیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، لیکن آپ یا رسول اللہ زیادہ اس کے مستحق تھے کہ آپ سے یہ ڈرتی۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اپنی جانوں کے دشمنوں، مجھ سے تو تم ڈرتی ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ڈرتی۔ ازواج مطہرات بولی کہ واقعہ یہی ہے، کیونکہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برخلاف مزاج میں بہت سخت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر شیطان بھی کہیں راستے میں تم سے مل جائے تو فوراً وہ راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ ناظرین، جب لالچ کے بازار عام ہو جائیں تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، وہ رشتے خون کے ہوں یا پھر دوستی کے۔ لیموں پانی سانس کی بدبو کو ختم کرتا ہے اور گردوں کی صفائی کے عمل کو تیز کر دیتا ہے۔ 3 گلاس پانی میں ایک بڑا ٹکڑا ادرک کا ڈالیں اور اسے ابال لیں۔ جب اس کا عرق نکل جائے تو اسے ٹھنڈا کر کے اور صبح خالی پیٹ اور رات کو کھانے سے پہلے لیموں کا رس نچوڑ کر پی لیں۔ اس سے تیزی سے جسم کی اضافی چربی کا خاتمہ ہو جائے گا اور وزن کم ہونے لگے گا۔ ناظرین، اچھے دوست کے ساتھ دھوکہ کرنا ایسا ہے جیسے آپ نے ہیرا پھینک کر زمین سے پتھر اٹھا لیا ہو۔ کبھی اتنا مت بولیں کہ لوگ آپ کی خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جائیں کہ لوگ آپ کے دوبارہ بولنے کا انتظار کریں۔ ناظرین، کھجور اور کیلے کو مکھن میں پیس کر کھانے سے بلغمی کھانسی سے نجات ملتی ہے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنی فیملی فرینڈز میں لازمی شیئر کیا کریں۔ ملتے ہیں کل کسی اچھی سی نیو ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔